अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल पर ईरानी हमले की इंटेलिजेंस इत्तलात ने मगरबी और यूरोपीय ममालिक में हलचल मचा दी। ईरान को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें हुई तेज। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, ईरान ने यूरोपीय ममालिक के तहम्मुल के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेट हरीफ कमला हैरिस जो बाइडन से भी ज्यादा नाअहल हैं, डोनाल्ड ट्रंप का हैरान कुन इल्जाम। अमेरिका ने हसीना वाजिद के इल्जामात को किया मुस्तरद, कहा इल्जामात हैं सरासर गलत, शेख हसीना वाजिद को हटाने में कोई किरदार नहीं। और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया और इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में ज़लज़ले के झटके। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल पर जारी हफ्ते ईरान के हमले की इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद अमेरिका व दीगर मगरबी ममालिक ने ईरान को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। पेश नाज़रीन अहम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरान रवा हफ्ते इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, अमेरिका ने ये पेशगोई की है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में मुसलसल इजाफे के साथ ही व्हाइट हाउस ने मुतनब्बा किया है कि इस हफ्ते इसराइल पर ईरानी हमले का गालिबन इम्कान है। उधर इसराइली फौज ने कहा कि वो आला सतह के अलर्ट पर है। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा ईरान रवा हफ्ते के अवाइल में ही इसराइल पर अहम हमले कर सकता है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, जो कि हमलों का एक अहम मजमुआ हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा वाशिंगटन इन इसराइली जायज़ों का इश्तराक करता है कि ऐसे इक़दाम इसी हफ्ते हो सकते हैं। जॉन कर्बी ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन के बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ बातचीत के बात कही। सदर बाइडन ने इन रहनुमाओं से गजा में जंग बंदी के इम्कानात और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी को कम करने के तौर तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। किर्बी ने कहा सदर की फ़ोन कॉल बड़ी हद तक सब रहनुमाओं के लिए थी कि वो इसराइल के दिफा की तौसीक़ करने में पहले से किए गए अपने अज़्म का इआदा करें। सदर जो बाइडन और 4 यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया हमने ईरान से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ौजी हमले की अपनी धमकियों से दस्तबरदार हो जाए। इस तरह के हमले की सूरत में इलाक़ाई सलामती के लिए संगीन नताइज के बारे में भी बातचीत की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया की हलाकत के बाद इसराइल एक बड़े हमले की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने हनिया की हलाकत का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया था और जवाबन इसे सज़ा देने की भी बात की। इसराइल ने बराह रास्त इस बात की तस्दीक ना की और ना ही तरदीद की कि हनिया के कत्ल के पीछे उसका हाथ था। ताहम इसराइली हुकूमत ने 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमलों के बाद उन्हें और हमास के दीगर आलादारों को कत्ल करने का अहद किया था। उधर अमेरिका इसराइल के दिफा के इज़्म का अदा करते हुए ईरानी हमले के पेश नज़र खित्ते में अपनी मौजूदगी और फ़ौज में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत टीवी। अमेरिकी महकमे खारिजा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना होगा। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल को दिफा में मदद के लिए अमेरिका भी मौजूद है। पास दारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला ज़रूर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इराक़ से अमेरिकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराक़ी वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे और बाज़ाब्ता ऐलान वाशिंगटन में ही किया जाएगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की जानिब से इसराइल के हवाले से तहम्मुल का मुतालबा बैनुल अक़वामी क़ानून के उसूलों से मुतसादिम है। 3 यूरोपीय ममालिक ने एक बयान जारी किया था जिसमें ईरान और इसके इत्तेहादियों से मुतालबा किया गया है कि वो हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद इसराइल के ख़िलाफ़ हमलों से बाज रहें। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने ईरानी सदर से राबिते से कबल अमेरिकी सदर और यूरोपीय यूनियन इत्तेहादी ममालिक के रहनुमाओं से भी तबादला ख्याल किया।
امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ماضی میں ان پر تنقید کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک کے درمیان عوامی سطح پر غیر معمولی گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے اپنی قتل کی کوشش کو تفصیلی بیان بھی کیا۔ پیش ناظرین اہم تر تفصیلات۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ اور ماضی میں ان پر تنقید کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک کے درمیان عوامی سطح پر غیر معمولی گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے اپنی قتل کی کوشش کو تفصیلی بیان کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہائی پروفائل واپسی کے دوران ٹرمپ نے امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ملک بدری کا وعدہ کیا، تاہم یہ گفتگو تکنیکی خرابیوں سے دوچار تھی۔ ٹرمپ نے ایکس کے مالک ایلون مسک کو بتایا، اگر میں نے اپنا سر نہ موڑ لیا ہوتا تو میں بھی آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا۔ ایلون مسک، جو ٹرمپ کے ایک سابق نقاد ہیں، کہا جو ٹرمپ کی مضبوط اعصابی، جیسا کہ گزشتہ ماہ کی شوٹنگ پر ان کے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے، کہ قومی سلامتی کے لیے بھی اہم ہے۔ مسک نے کہا اگر وہ نہیں سمجھتے کہ امریکی صدر مضبوط اعصاب کے مالک ہیں تو وہ وہی کریں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اور مسک کے درمیان نایاب عوامی گفتگو کو حد سے زیادہ دوستانہ قرار دیا جا رہا تھا۔ سابق صدر نے اپنی حالیہ قتل کی کوشش اور غیر قانونی امیگریشن پر زیادہ تر گفتگو کی۔ میٹنگ میں اس بات کا بھی پتہ چلا کہ ٹرمپ پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی سابق قیادت کی جانب سے 6 جنوری 2021 کو کانگریس پر حملے اور اس کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلانے پر مستقل طور پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد 4 سالوں سے بھی کم عرصے میں امریکی سیاسی منظرنامے میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ مسک کی قیادت میں ایکس میں اس طرح کی غلط معلومات پروان چڑھی ہیں اور اس سیشن کا مقصد سابق صدر کے لیے ممکنہ طور پر لاکھوں ووٹروں تک براہ راست پہنچنا تھا۔ یہ سیشن منصوبہ بندی کے مطابق شروع نہیں ہوا بلکہ اس میں 40 منٹ کی تاخیر بھی ہوئی۔ 9 لاکھ سے زیادہ صارفین کے ساتھ 40 منٹ سے زیادہ وقت تک منسلک ہونے کے بعد بہت سے صارفین کو ایک پیغام ملا جس کی تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ٹرمپ نے ایلون مسک کو انٹرویو میں کہا ڈیموکریٹ حریف کملا ہیرس تو جو بائیڈن سے بھی زیادہ نااہل ہیں۔ ٹرمپ نے کہا جو بائیڈن اور کملا ہیرس کے پاس کئی ماہ اب بھی باقی ہیں مگر وہ کچھ نہیں کریں گے۔ خود پر قاتلانہ حملے سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے کہا سیکریٹ سروس نے پیشہ ورانہ انداز سے کام کیا، گولی لگنے کے بعد سے ان کا اتحاد اور بڑھ گیا ہے۔ ارب پتی کاروباری شخصیت اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس کے مالک ایلون مسک کے ٹرمپ کے ساتھ انٹرویو کے دوران سماجی رابطے کی ویب سائٹ کریش کر گئی۔ امریکہ نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم مفرور شیخ حسینہ کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ امریکہ نے بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کو معزول کرنے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی اور دعووں کو صرف جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرائن جین پیئر نے کہا امریکہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، تاہم میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ حسینہ نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ سینٹ مارٹن جزیرے پر کنٹرول چاہتا تھا جسے بنگلہ دیشی حکومت نے نہیں دیا اور پھر امریکہ نے بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کی حکومت کو ہی گرا دیا۔ So I'm sorry, what's the question? Question is, what's the reaction to the allegations? So we have had no involvement at all. Any reports or rumors that the United States government was involved in these events is simply false. That is not true. This is a choice for and by the Bangladeshi people. We believe that the Bangladeshi people should determine the future of the Bangladeshi government, and that's where we stand. Any allegations, certainly we will continue to say. بنگلہ دیش پولیس ایک ہفتے کی ہڑتال کے بعد دارالحکومت ڈھاکہ میں ڈیوٹی پر واپس آ گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے شیخ حسینہ واجد کے استعفے اور ملک سے چلے جانے کے بعد جہاں ان کے 15 سال کا اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تو وہیں 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل شہر کی پولیس سڑکوں سے غائب ہو گئی تھی۔ کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں جن کی وجہ سے حسینہ واجد کو اقتدار چھوڑ دینا پڑا کے دوران پولیس نے طاقت کا بے ایمانہ استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے پولیس کے خلاف لوگوں کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ مظاہرین اور پولیس کی جھڑپوں میں 42 پولیس اہلکاروں سمیت 450 سے زیادہ افراد بنگلہ دیش میں ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کی فوج نے سابق ڈی جی
ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکام پر ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف شکایت کے ازالے کے لیے پاک فوج کی جانب سے تفصیلی تحقیقات کی گئیں اور تحقیقات کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مناسب تعدیبی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی کئی سینئر افسران کو آرمی رولز اور کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ورزی پر سخت سزائیں ہو چکی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی گئی ہے اور یہ اسی سلسلے کا شاخسانہ ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو عمران خان کا قریبی مددگار بھی سمجھا جاتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور اسرائیل سمیت مشرقی وسطی کے کئی ممالک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں زلزلے کی شدت 4.4 نوٹ کی گئی ہے۔ زلزلے سے شہر کا مضافاتی علاقہ ایل سرینو لرز کر رہ گیا۔ میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے مگر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایسٹ جرمن ریسرچ سینٹر برائے جیو سائنسز کے مطابق اردن اور شام میں بھی زلزلے کی شدت 5.5 نوٹ کی گئی ہے جبکہ اسرائیل میں زلزلے کی شدت 5.2 نوٹ کی گئی۔ اور ادھر نائجیریا کے صوبے سکوتو میں ایک مسافر کشتی کے ڈوب جانے سے 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ کشتی دریائے ڈونڈیا میں ڈوب گئی جس پر سوار افراد کاشتکاری کے لیے اپنی زمینوں پر جا رہے تھے۔ اس بدقسمت کشتی پر سوار 25 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 15 کو بچا لیا گیا ہے۔ بارانی موسم کے دوران نائجیریا کے دریاؤں اور جھیلوں میں کشتیوں کے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی صوبے بائلستو میں کشتی ڈوب جانے سے 5 افراد ہلاک اور 15 لاپتہ ہو گئے تھے۔ آخر میں ٹائمز پر ڈالتے ہیں کو نظر۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کی انٹیلیجنس اطلاعات نے مغربی اور یورپی ممالک میں ہلچل مچا دی۔ ایران کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں ہوئی تیز۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی، ایران نے یورپی ممالک کے تحمل کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ ڈیموکریٹ حریف کمالا ہیرس جو بائیڈن سے بھی زیادہ نااہل ہیں، ڈونالڈ ٹرمپ کا حیران کن الزام۔ امریکہ نے حسینہ واجد کے الزامات کو کیا مسترد، کہا الزامات ہیں سراسر غلط، شیخ حسینہ واجد کو ہٹانے میں کوئی کردار نہیں۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا اور اسرائیل سمیت مشرقی وسطی کے کئی ممالک میں زلزلے کے جھٹکے۔ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔